شوہر اور بیوی ہسبینڈ وائف کے ہم بستری اور صحبت کرنے کے بعد کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ لحاف، چادر، تکیا، گدا، بیڈ شیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں یا صرف جسم ہی ناپاک ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی بھی ہے۔ تو آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصل حقیقت صاف ستھرے اور سیدھے انداز میں بہت مختصر اور تھوڑے وقت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم بستری اور صحبت کے بعد اصل ناپاکی انسان کے جسم پر ہوتی ہے، انسان کے بدن پر ہوتی ہے۔ یعنی صحبت اور ہم بستری کی وجہ سے انسان کے بدن پر، انسان کے جسم پر ناپاکی کا حکم لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ہم بستری اور صحبت کی وجہ سے لحاف، چادر، تکیا، گدا، بیڈ شیٹ وغیرہ یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر صحبت اور ہم بستری کرتے وقت ان چیزوں پر کوئی ناپاکی یا نجاست لگ جائے تو اس ناپاکی اور نجاست کے لگنے کی وجہ سے اتنا حصہ جس جگہ پر ناپاکی یا نجاست لگی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا اور اتنے حصے کو دھونا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ہمارے بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آپ سمجھے، اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ ہم بستری اور صحبت کرتے وقت بدن پر، جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ ان پر کوئی ناپاکی یا نجاست نہ لگ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف ہم بستری اور صحبت کی وجہ سے انسان کا بدن اور انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، انسان کے بدن پر ناپاکی کا حکم لگایا جاتا ہے، لیکن صرف ہم بستری اور صحبت کی وجہ سے دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں، چادر، تکیا، گدا، بیڈ شیٹ وغیرہ، یہ چیزیں پاک ہی رہتی ہے۔ ہاں، اگر ان پر کوئی ناپاکی یا نجاست لگ جائے تو اس ناپاکی اور نجاست کے لگنے کی وجہ سے جس جگہ پر وہ ناپاکی نجاست لگی ہے اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے اور اتنے ہی حصے کو دھونا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور مزید اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل ضروریات دین کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔